نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرج البحرین یلتقیان، التقطا کا ورڈ یوز ہوتا ہے دو فوجوں کا آپس میں ٹکرانے کے لیے، یعنی ایک جنگ کی صورتحال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک لمٹ ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، وہ پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں سمندروں کے پانی کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک سپریشن، ایک علیحدگی، ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہو سکتے، ایک سمندر دوسرے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات کی جا رہی ہے پانی کے بارے میں۔ پانی کی قوت کا اندازہ آپ کو ہوگا، ابھی لاسٹ ایئر پاکستان میں سیلاب آیا تھا، کتنا کچھ تباہ ہوا سیلاب کی وجہ سے، بڑے بڑے ہوٹلز تک بہہ گئے پانی میں، گاڑیاں بہہ رہی ہوتی ہیں سیلاب کے پانی میں، جانور بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پانی کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان یا کوئی زیرو یا ایون ہماری طرف سے بنائی گئی بڑی بڑی سیکیور بلڈنگز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرعون جیسی بڑی طاقت پانی سے تباہ ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں کشتی نوح میں صرف کشتی میں جو لوگ تھے وہی بچے تھے، باقی ساری چیزیں پانی کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں۔ سیلاب کے بعد اگر آپ کسی علاقے کا وزٹ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، مکان تک بہہ گئے، گھر تک بہہ گئے، سڑکیں بہہ گئی، سب کچھ بہہ گیا۔ ایون وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی لوہے کی اگر کوئی ریلنگز ٹائپ کوئی چیز ہوگی نا تو وہ بھی بینڈ ہوئی پڑی ہوگی۔ یعنی پانی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ لوہا اس کو بھی وہ بینڈ کر لیتا ہے۔ ایسے پانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سمندر پھٹ پڑیں گے، ابل جائیں گے، وہ پانی جو اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو سمندر، بڑے بڑے سمندر، وہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس اپ نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان ایک لائن ہے جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے۔ آپ لازمی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، الاسکا میں جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بہت پیارا منظر ہوتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ جہاں پر انڈین اوشین اور اٹلانٹک اوشین ملتے، وہاں پر بھی بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ رنگ، دونوں پانیوں کا رنگ الگ، ڈینسٹی الگ، ٹیمپریچر الگ، دونوں پانیوں میں رہنے والی سپیشیز الگ۔ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہمارا یقین اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ اتنی دور جا کر سمندروں کا مطالعہ کرتے، عرب میں تو سمندر تھے بھی نہیں۔ ان کو یہ سب کچھ بتانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آج سے اتنے سالوں پہلے، جب کوئی ڈرون کیمراز بھی نہیں تھے، کوئی سب میرینز بھی نہیں تھیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی کریشنز کا اتنا ہی علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ تمام کریشنز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ ہمیں ان نشانیوں کا پتہ چل سکے۔ اور جب ہم ریئلائز کریں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی جن چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ چیزیں آج سے اتنے 100 سال پہلے ہمیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سمندروں کو ہولڈ کیے ہوئے ہے جس کی طاقت ملکوں کے ملک تباہ کر دیتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، سمندر جو اتنے پاورفل ہیں، ان کے مقابلے میں تم کیا چیز ہو؟ کیا تم ان دونوں سمندروں کو دیکھ کر بھی جھٹلا دو گے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر لو گے؟ جس اللہ نے ان سمندروں کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ان کے مقابلے میں تمہیں ہولڈ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دو سمندروں کا آپس میں ٹکرانا اور ان کا ایک لمٹ میں رہنا، اس لمٹ کو کراس نہ کرنا، یہ نشانی دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں اور طاقتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اپنی اوقات پہچانو، اس آیت سے کچھ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اور عاجز مزاج بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی ذات پر ہمارا ایمان سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جب تک سمندر نہیں ابل رہے، نہیں پھٹ رہے، آپس میں نہیں مکس اپ ہو رہے، تب تک تمہارے پاس ٹائم ہے،
خود کو سنبھال لو، آخرت کی تیاری کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، کیونکہ جس دن یہ سمندر پھٹ گئے، آپس میں مل گئے، ایسی تباہی ہو جانی ہے کہ پھر ہمارے پاس مہلت نہیں ہونی، پھر ہمارا حساب شروع ہو جانا ہے۔ اس دن پچھتانے سے بہتر ہے کہ وقت پر ہی قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو اگنور کر دیں اور پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ رحمان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگنور کر کے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ پھر رحمانیت کا معاملہ کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ نے اس آیت سے کچھ سیکھا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی سے شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ہدایت پا جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔